لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بیائی و بڑائی بزرگی و برتری اس کے خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس رب العالمین نے اتنے وسیع و عزیز کائنات کو محض 6 دنوں میں تخلیق فرمایا پھر عرش پر مستوی ہوا جس رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے کے بعد دیگر انگنت پیغمبروں اور رسولوں کو اپنی تعلیمات کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان معلم و مربی کی حیثیت سے رحمت کا پیکر بنا کر اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اور کردار کا بہترین اسوہ ہمارے درمیان مبعوث فرمایا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد حاضرین جمعہ خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اطاعت نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فائدے ہیں اور اطاعت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم کرتے ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے عظیم فضل سے، کتنی عظیم نعمت سے مالا مال فرمانے والا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، کہا من یطع اللہ والرسول، یقیناً جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یقیناً کن لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا، کن لوگوں کے ساتھ وہ رہیں گے، من النبیین نبیوں کے ساتھ، صدیقین سچ بولنے والوں کے ساتھ، والشہداء اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہوئے لوگوں کے ساتھ، والصالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ اللہ رب العالمین کیا ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ رکھے گا، اور ان کا وہ فضل اور ان کا وہ شرف اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے گا۔ یقیناً حضرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ حَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ کیا ہی بہترین ساتھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت، جن کو یہ صحبت، جن کو ان لوگوں کی صحبت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ حضرات جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں ماہ ربیع الاول، اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسی ماہ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں تاریخی نقطہ نظر سے، تاریخی اعتبار سے، لیکن حضرات یقیناً ہر مؤمن اور محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کا یہ وقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ میں کیا ہے آپ کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، آپ کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے۔ تو یقیناً ایمان والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھ کر کے ان کی اتباع کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والوں کے لیے یقیناً یہ مسرت کا مہینہ ہے۔ کیوں نہ مسرت ہو حضرات، کیوں نہ دل مومنین کے دلوں میں خوشی ہو۔ یقیناً جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے، ظلمت اور گمراہی بڑی عام تھی، ضلالتیں عام تھی اور ظلم بڑا عام تھا۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھیجے گئے جہاں پر ظالم لوگ حکمرانی کرتے تھے، مظلوموں کو دبایا جاتا تھا، حقوق والوں کے حقوق کو سلب کر لیے جاتے تھے، ضبط کر لیے جاتے تھے، عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کو غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، بچوں پر کوئی خاص شفقت اور مہربانی کا سلوک نہیں پایا جاتا تھا، ناانصافی، ظلم، زیادتی، جہالت، بربریت، وہ کیا ہے اسی طرح سے ہمدردی کے خلاف جتنے بھی وہ کیا ہے طریقے ہیں، رویے ہیں، سارے کیا ہے زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو رحمت للعالمین بنا کر کے سارے ہی انسانیت کے لیے محسن انسانیت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو یہ ظلمت کے جو اندھیرے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چھٹ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے آپ پر ایمان لایا، ان کے دل کیا ہے ایمان کے نور سے منور ہو گئے تھے۔ تو حضرات ایسے سلسلے میں اس موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو ایک بہت ہی اہم پیغام میں دینا چاہتا ہوں، جس میں میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، اور ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو اصل میں جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا صرف نعرے بازیاں کر کے، جھنڈے لہرا کر کے، گلیوں کو، مکانوں کو، مکینوں کو سجا کر کے ہم کیا ہے کھانا کھلانا پلانا ناچ گانا کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محبت رسول ہے؟ تو حضرات یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی غلط فہمی کا ازالہ میں مختصر وقت میں کرنا چاہوں گا۔ ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہت ہی اہم تقاضا یہ ہے۔ پہلا تقاضا، تین باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے محبت کے تقاضوں میں سے ادب و احترام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام۔ دوسرا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی محبت کی علامت ہے، اور اسی طرح سے اطاعت
اور اتباع میں کیا فرق ہے، مثالوں کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ ان تین پہلوؤں پر آج ہم غور کریں اور آج کے زمانے کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی اللہ کے رسول سے محبت کیا ہے، اتباع کس کو کہتے ہیں، اطاعت رسول کا اصل مفہوم کیا ہے، وہ آج کیا ہے ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھ لیجئے محبت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے اللہ کے رسول کا ادب و احترام بجا لایا جائے۔ محبت پہلا قرینہ ہے، کیا ہے یہ عزت تو جو وقار ہے، ادب جو ہے، کہتے ہیں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سے۔ ادب جو ہے، وقار، عزت کرنا، احترام کرنا، یہ کیا ہے سب سے پہلا ادب ہے محبت کے ادب میں سے، تقاضوں میں سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سورۃ الحجرات کی ابتدائی 4 آیتیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی تفصیل اور آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول سے مقدم مت چلے جانا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے اپنا کوئی فیصلہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے ہماری کوئی اپنی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کے حکم کو، آپ کی اطاعت کو سب سے پہلے رکھو، مقدم رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑھ کر کے بلند مت کرنا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کا اس سلسلے میں واقعہ آپ نے کیا ہے غالباً پچھلے جمعہ میں سنا، میں وہ نہیں سنانا چاہتا، لیکن حضرات آپ دیکھیے ان آیتوں کے نازل ہونے پر کئی سارے صحابہ کرام سہم چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی، والہانہ جو محبت رکھتے تھے آپ کے صحابہ آپ سے، ان کی محبت میں اور گہرائی اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور کہا اللہ رب العالمین نے اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی زبان کی آواز سے بڑھ کر کے اپنی آواز اونچی کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دربار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے، ایک ایسی مجلس ہے یہاں پر حکم عدولی تو کجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کرنا، آپ کے حکم کی نافرمانی کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں پر آواز کو بلند کرنا ہمارے اعمال کے بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا کر کے دیکھ لیجئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان تحبط اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کیا ہے ضائع نہ کر دے، برباد نہ کر دے، اسی لیے اپنی آواز کو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے بلند نہ کرنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مخاطب نہ کرو جیسے تم عام لوگوں سے مخاطب کرتے ہو، آپ گھروں کے باہر کھڑے ہو کر کے چیختے ہو، چلاتے ہو، پکارتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کرنا۔ پتہ کیا چلا حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں اتنا ہی ادب احترام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شان کا احترام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی مدافعت کرنا، یہ ہمارے محبت رسول کا سب سے اہم تقاضا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ذرا دیکھیے عمومی اعتبار سے بھی اگر ہم غور کریں، اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں کہ بھئی مجھے فلاں آدمی سے محبت ہے تو میں کیا کروں گا؟ دل و جان سے احترام کروں گا، ان کی ذات کا احترام میں کروں گا، ان سے کیا ہے بدسلوکی کے ساتھ نہیں پیش آ سکتا، برے القاب سے کیا ہے ان کو میں مخاطب نہیں کرتا، بڑے نرمی کے ساتھ ان کے آرام کا، ان کے سکون کا، ان کے ہر ایک چیز کا خیال کرتے ہوئے ان سے ملاقات کروں گا، ان کی زیارت کروں گا۔ یہ ادب کا تقاضا ہے حضرات۔ اب ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو ذرا غور کریں، ہم اللہ کے رسول صلی
साल भर अल्लाह के रसूल की नाफरमानियों को अंजाम दे करके अगर कोई मुसलमान कम अकल मुसलमान ये समझता है कि भाई मैं 12 रबीउल अव्वल को जश्न मना करके खूब क्या है धूमधाम से मैं जश्न मना करके मैं मोहब्बत रसूल का हक अदा कर रहा हूँ, तो हज़रात इससे बड़ी नादानी हो नहीं सकती है। तो अदब वो एहतराम सबसे पहली चीज है। इस सिलसिले में तारीख का एक बहुत ही बेहतरीन वाकया कुतुबे सीरत के अंदर मिलता है। क्या वाकया है? सुलह हुदैबिया का मौका आया। हुदैबिया का मौका उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है काफिरों के साथ सुलह आपने की थी। सुलह के मौके पर काफिरों की तरफ से अहले मक्का की तरफ से उर्वा बिन मसऊद जो है सुलह के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, सुलह की शराइत हुए, सुलह के आदाब बयान किए गए, फिर उसके बाद वो वहां से लौट करके अपनी कौम काफिरों की तरफ जाता है। जाने के बाद हजरात वो अपनी आंखों से देखा हुआ वाकया जा करके अपने लोगों में बयान करता है। क्या बयान करता है जरा गौर करके देखें। सहाबाए किराम सच्चे दावेदार, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के सच्चे दावेदार कैसे होते हैं? उर्वा बिन मसऊद जाकर के उनके सामने कहता है कि देखो मैंने कैसर और किसरा के बादशाहों के दरबारों में भी मैंने हाजिरी दी है। कैसर और किसरा के बादशाहों के दरबारों में ऐवानों में मैंने क्या है हाजिरी दी है। कसम खुदा की मैंने ऐसा अदब एहतराम किसी के दरबार में किसी भी बादशाह के लिए किसी भी गवर्नर के लिए मैंने नहीं देखा। क्या एहतराम करते हैं अल्लाह के रसूल के सहाबा, आपके सहाबा आपकी कितनी इज्जत करते हैं। कसम खुदा की अल्लाह के रसूल अपनी महफिल में थूक देंगे तो वो थूक जमीन पर नहीं गिरता है, किसी ना किसी के सहाबी के हाथ पर गिरता है और वो उस थूक को बतौर तबर्रुक के बरकत के तौर पर उसको उठा करके अपने चेहरे पर अपने हाथ पर मल लेते हैं। ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करने के लिए जाते हैं। अरे भाई मोहम्मद वुजू करते हैं तो वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते हैं, लपक लेते हैं, झपट जाते हैं आगे और उस वुजू के पानी को बतौर तबर्रुक क्या है अपने लिए क्या है ले लेते हैं, उठा देते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म करने की देरी, किसी भी मामले का हुक्म करने की देरी, सारे सहाबा आगे मैं तो क्या है झपटते हैं, आगे बढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को आपके हुक्म की बचावरी में एक दूसरे से क्या है मुसाफहा करते हैं। कहते हैं कि ऐसी इज्जत ऐसा एहतराम मैंने किसी भी बादशाह का करते हुए क्या है नहीं देखा। और कहते हैं अल्लाह के रसूल के जो सहाबा हैं अल्लाह के रसूल जोर से बोलते, आंख जबान खोलते, किसी की भी मजाल नहीं होती कि अल्लाह के रसूल की बात पर अपनी बात को रखे या अल्लाह के रसूल के कहते हुए आप अपनी बात रखें, ऐसा मैंने देखा नहीं है। और अल्लाह के रसूल के सहाबा ऐसे हैं, आपके साथी ऐसे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घूरना तो छोड़ो भर आंखों से आपको देखते तक नहीं है। कौन गवाही दे रहा है हज़रात? ये सारा चश्मदीद वाकया एक काफिर आकर के मुशाहदा करके गौर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिल और आपके सहाबा का ये मामला, ये मोहब्बत का ये बेहतरीन अंदाज देख करके जाकर के काफिरों को उर्वा बिन मसऊद बयान करता है। ये होता है हज़रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की अलामत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना, अदब दिल के अंदर पैदा करना, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के यहाँ पे पाया जाता है। हज़रात एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिसे मैं कह रहा था, मोहब्बत का एक अहम तकाजा ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, आपके हर फरमान पर अमल पैरा हुआ जाए, आपके किसी भी फरमान से क्या है नाफरमानी नहीं करना चाहिए, आपने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलना चाहिए, आपने जिस हुक्म को बताया उस हुक्म को बजा लाना चाहिए। ये क्या है मोहब्बत की अलामत है। सिर्फ दावे करने से कोई आदमी अल्लाह के रसूल का पसंदीदा नहीं बन जाता है, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसको हासिल नहीं हो जाती है। देखिए सहाबी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने आकर के कहा, गालिबन मूसा बिन उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, आकर के कहते हैं एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के कहा
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا میں آپ سے کیا ہے دل و جان سے چاہتا ہوں، اپنی جان مال سے بڑھ کر کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جب میں اپنے اہل و عیال میں رہتا ہوں، گھر بار میں رہتا ہوں، آپ مشغول رہتا ہوں اور آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے، آپ کا دیدار مجھے کیا ہے شوق دلاتا ہے، تو میں فوراً زیارت کے لیے آپ کے دربار میں آ جاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرا دل سکون پا لیتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مسئلہ یہ ہے اللہ کے رسول جب میں میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، جب میں میری اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں افسوس کرتا ہوں، میں کیا ہے افسردہ ہو جاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول انتقال کے بعد آپ آخرت کے دن روز قیامت آپ جنتوں میں ہوں گے، اونچے اونچے مقام میں ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، اللہ رب العالمین بڑے درجات میں اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اس بات کو سوچتا ہوں اگر میں جنت میں چلا بھی گیا، کیا کہتے ہیں، اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو میں اس مقام اور اس مرتبے کو تو نہیں پہنچ پاتا اور آپ کا دیدار مجھے نصیب نہیں ہو پائے گا۔ اس بات کو سوچتا ہوں تو میں فکر مند ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت کریمہ اس صحابی کے محبت کے اظہار کرنے پر اللہ نے نازل فرمائی، کام یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اس موقع پر نازل فرمائی، کہا کہ یقیناً جو لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت ضروری ہے، لازم ہے، لازم و ملزوم چیز ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلے کا گمان بیکار ہے حضرات، اس کے بغیر اللہ کے رسول کی صحبت کی امید رکھنا کیا ہے، بیکار ہے۔ اطاعت ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مع النبیین والصدیق، نبیوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ۔ سچے کون ہیں بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر سچے کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے سچے کون ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شخصیتیں سچوں کے ساتھ، وہ صدیق والشہداء، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کیے شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور اس کائنات کے نیکوکاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کیا ہی بہترین ساتھی ہے، اس سے بہترین صحبت، اس سے اچھی دوستی، اس سے اچھے لوگ صحبت کے لیے کہاں مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اچھے لوگوں کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ تو حضرات یہ پہلی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ سنتے چلے، کہتے ہیں عقبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آفر پیش کیا۔ میرے سامنے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت رکھی، کہا کہ اے ربیعہ پوچھو جو پوچھنا ہے، جو مانگنا ہے مانگو، میں تم کو عطا کروں گا، میں تم کو دوں گا۔ ربیعہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع کو پا کر کے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحبت چاہیے مجھے، آپ کی رفاقت چاہیے مجھے، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، دوسری بات ہی نہیں، تیسرا کوئی کیا ہے رائے ہی ذہن میں نہیں، سیدھا کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی رفاقت چاہیے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے رسول کی رفاقت دیکھی تھی، اللہ کے رسول کی صحبت انہیں نہ پائی تھی، وہ بہترین لمحات اللہ کے رسول کے ساتھ گزارے تھے، وہ ایمانی روحانی ماحول انہوں نے پایا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا کہ پوچھو دوں گا، میں مانگو میں عطا کروں گا، تو کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہے مجھے کیا ہے آپ کی صحبت چاہیے، مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، اور کچھ اس کے علاوہ ربیعہ نے کہا کہ نہیں اس کے علاوہ نہیں چاہیے، آپ کی رفاقت مجھے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ربیعہ کثرت سجود سے تم میری مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو کیا ہے میری رفاقت نصیب کرے۔ مطلب کیا ہے، تم سجدے زیادہ کرو، نوافل کا زیادہ اہتمام کرو، میں دعا کروں گا، تم اللہ کے لیے سجدے کرو، اللہ تعالیٰ کے نوافل کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا اور جنت میں میری رفاقت تم کو نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کب قریب ہوتا ہے، نوافل کی کثرت کی وجہ سے بندہ قریب ہوتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقات و زکات ہو، چاہے دیگر چیزیں ہو، نوافل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دعا کروں گا تمہارے لیے، تم سجدے کثرت کے ساتھ کرو، اللہ
تعالیٰ تمہیں کیا ہے میری رفاقت نصیب فرمائے گا. ایسا ہی ایک واقعہ ایک صحابی آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح بول رہے ہو, سوچ سمجھ کر کے بولو. کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں سچی محبت کرتا ہوں آپ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے یقین کے ساتھ 3 مرتبہ یہ کہا کہ میں آپ سے بہت سچی محبت کرتا ہوں, تو اللہ کے رسول کہتے ہیں تو پھر فخر و فاقہ کے لیے تیار رہنا. پھر کیا ہے, فخر و فاقہ کے لیے تیار رہنا. یقیناً جو انسان میری اتباع کرتا ہے, یقیناً جو میرے فرمودات پر میرے راستے پر چلتا ہے, اس کے لیے فخر و فاقہ ایسے نازل ہوتا ہے جیسے ڈھلان سے اونچائی سے پانی بہ کر کے نشیب کی طرف آتا ہے, فراز سے نشیب کی طرف جیسے کیا ہے پانی بہتا ہے, بالکل فخر و فاقہ اس کی زندگی میں ایسے ہی کیا چلا آتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقیری پسند تھی. آپ امیری نہیں چاہتے تھے, آپ فقیری چاہتے تھے. آپ نے بڑی چوائس ہی اپنے لیے کیا ہے آپ نے اختیار کیا تھا کہ میں فخر و فاقہ کی زندگی گزاروں گا, اور جو میری اتباع کرتے چلے گا قناعت کرنا پڑے گا, ہرس نہیں رکھنا پڑے گا, اس کو قناعت کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا پڑے گا اس کو, اور اسی طرح سے دنیا کی ہرس لالچ تما سے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا. جو میری محبت چاہتا ہے اس کی زندگی میں فخر و فاقہ داخل ہوگا تو تیار رہنا. تو صحابہ کرام جنہوں نے دنیا میں اپنی جان کو نثار کیا تو ان کے لیے فخر و فاقہ کون سی بڑی بات تھی. وہ صحابہ کرام جنہوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی کو, جمع شدہ چیزوں کو کیا ہے کافروں کے منہ پر مار کر کے سفر ہجرت انہوں نے اختیار کیا, ان سب کے لیے ساری چیزیں کیا معنی رکھتی تھی. وجہ کیا حضرات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت. یہ سچی محبت ہوگی تو اطاعت لازمی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل لازمی ہے. آپ کے راستے کو چھوڑ کر کے قدم باہر نہیں رکھنا چاہیے, یہ سچی محبت کی دلیل ہے. یہ دوسرا نقطہ تھا. تیسرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے اطاعت اور اتباع 2 لفظ ہیں عربی کے. ایک اطاعت رسول بھی ہوتا ہے, اتباع رسول بھی ہوتا ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ہلکا سا فرق ہے. وہ فرق سمجھے کیا ہے اطاعت اور اتباع کا مطلب. اطاعت کا مطلب یہ ہے آپ کے احکامات پر جو احکامات نازل کے گئے, جن باتوں کا حکم دیا گیا ان کو بجا لانا, یہ اطاعت کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے, اطاعت کہلاتا ہے. یہ حکم دیا گیا, جن باتوں کا حکم دیا گیا ان کو کرنا اطاعت ہے. لیکن اتباع کس کو کہتے ہیں, جن باتوں کا حکم دیا گیا ہو نہ دیا گیا ہو, اللہ کے رسول نے جو کیا وہ کرنا اتباع. اللہ کے رسول نے جو طریقہ اختیار کیا وہ اتباع. ذات فخر و فاقہ اطاعت ہے کیا نہیں, اتباع. اللہ کے رسول چاہتے تھے, میں بھی چاہوں, میں بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارنا چاہتے تھے. ہے بھائی ہمارے پاس سب کچھ ہے, دنیا بھر کی دولت ہے, لیکن میں سیدھا سادہ رہنا چاہتا ہوں. میں اللہ کے, مجھے میرے اندر عاجزی چاہیے, انکساری چاہیے, تکبر اور غرور سے میں بچنا چاہتا ہوں. تو بھائی میں کیا ہے بالکل سادہ, بالکل عام میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ اتباع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو کیا ہے فالو کرنا, یہ اتباع ہے. اطاعت جن باتوں کا حکم دیا ان کو بجا لانا اطاعت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں دیکھیے جہاں اطاعت کی مثالیں ملتی ہیں وہیں اتباع کی بھی بہترین مثالیں کیا ہیں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہیں. ان مثالوں کو ذرا غور کر کے دیکھیں. راوی حدیث کہتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ سالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے. سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں کہتے ہیں راوی, میں نے ان کو دیکھا, سالم کو میں نے دیکھا کہ جب بھی ہم ایک سفر پر ہوتے, لمبے سفر پر ہوتے, تو سفر میں کیا کرتے, خاص جگہوں کو تلاش کرتے, خاص جگہوں کو تلاش کرتے, اور ان جگہوں پر جا کر کے نماز ادا کر کے آیا کرتے تھے. جب ہم نے ان کو پوچھا کہ بھائی تم سفر پر جب ہم نکلتے ہیں خاص جگہوں کو ڈھونڈتے ہو اور جا کر کے وہاں پر نماز ادا کر کے آتے ہو, کیا ماجرا ہے؟ تو سالم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کو دیکھا, میں نے اپنے ابا کو سے سنا کہ یہاں پر میرے ابا کیا ہے نماز ادا کیا کرتے تھے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا وہاں نماز پڑھتے ہوئے, اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ جہاں نماز پڑھ دیں وہیں حضرت عمر نماز پڑھ دیں، جہاں عمر نے نماز پڑھی وہاں عبداللہ نے پڑھی، جہاں عبداللہ نے پڑھی وہاں ان کے بیٹے سعید نے نماز پڑھی. اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ واجبات میں سے نہیں ہے. محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ. اللہ کے رسول نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، آپ کی فرط محبت میں آ کر کے اس جگہ پر اللہ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کر کے کیا ہے آگے بڑھ جایا کرتے تھے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی، اللہ کی بندگی ہوتی، اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا اور آپ کی اتباع کا جو جذبہ ہے اس کو کیا وہ مکمل کر لیتے تھے. یہ کیا ہے حضرات؟ یہ دلیل ہے. اسی طرح سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بڑے اتباع کے، بہت اتباع، ان کے اندر اتباع کا جذبہ مثال ان کی زیادہ تر دی جاتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرتے ہوئے کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی تھی بعض صحابہ کرام کو. اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے، بیعت لیتے ہوئے بعض صحابہ کرام کو کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی، کچھ باتوں کی شرط آپ نے رکھی. اور بیعت میں شرط رکھی جاتی ہے تاکہ مسلمان کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں، حرام کاموں کو نہ اختیار کریں، حلال پر رہیں. اللہ کے رسول شرط لگایا کرتے تھے، بیعت لیا کرتے تھے صحابہ کرام سے. تو ان شروط میں سے ایک شرط آپ نے یہ بھی رکھی تھی کہ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا. کہا تھا کہ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیسے انسان تھے، قربان جائیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے، سوار ہونے کے بعد ان کی جو اونٹ کی لگام تھی یا اونٹنی کی جو لگام ہوتی، اوپر چڑھ کر بیٹھنے کے بعد ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے نیچے گر جاتی. اونٹنی کا لگام جب پکڑ کر کے لے کر جاتے، ہاتھ سے چھوٹ کر کے نیچے گر جاتی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بیعت کے اس نصیحت کے بعد کبھی آپ نے کسی راہ چلتے مسافر سے لوگوں سے نہیں کہا کہ بھئی وہ لگام اٹھا کر کے میرے ہاتھ میں دے دو. نہیں، کبھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگنا. اونٹنی کو بٹھاتے، اونٹ کو بٹھاتے باقاعدہ، اترتے، پھر اس کے بعد لگام پکڑتے، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر کے پھر اپنی اونٹنی کو لے کر کے آگے بڑھا کرتے تھے. حضرات کسی سے گری ہوئی چیز بطور مدد، بطور سہولت مانگنا کوئی غلط بات ہے کیا؟ نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دیکھیے، آپ نے کہا کہ کچھ نہ مانگو تو نہیں مانگوں گا میں، میری استطاعت ہے، میں اتر سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، چڑھ سکتا ہوں، تو پھر میں کیوں مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی کہا ہے. تو اتباع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا. اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کھانے کو پسند کیا، کدو سے آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو اس وقت سے کدو میرا فیورٹ بن گیا. کون کہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کی تعریف فرمائی. سالن ہوتا ہے سرکہ، سرکہ کی آپ نے کیا ہے تعریف فرمائی. کہا کہ اچھے سالنوں میں سے بہترین سالن ہے، بہترین شوربہ ہے سرکہ. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر کے تاخیر سرکہ جو ہے میری پسندیدہ غذا بن گئی. میں اس کو پسند کے ساتھ کھایا کرتا تھا. کیوں حضرات؟ چاشنے کی وجہ سے؟ یا نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چاہتے تھے تو صحابہ کرام اس کو اپنا معمول بنا لیتے. اللہ کے رسول کی پسند اپنی پسند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ناپسند کرتے اس کو اپنے لیے بھی ناپسند کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے حضرات. اسی طرح سے ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی نصیحت کرتے ہوئے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنی انگلی میں کیا ہے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے کیونکہ سونا حرام ہے مردوں پر. سونا حرام ہے، چاندی کیا ہے استعمال کر سکتا ہے بندہ، لیکن سونا پہننا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی انگلی میں دیکھا، اس کو غصے میں آ کر کے آپ نے خود نکالا، اس کو پھینک دیا اور غصے کا اظہار کیا کہ سونا حرام ہونے کے باوجود تم پہنتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، نکال کر کے پھینک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے دیگر لوگوں نے کہا کہ بھائی اس سونے کی انگوٹھی کو اٹھا لو، لے جا کر کے اس کو فروخت کرو اور اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس چیز کو میرے نبی نے میرے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیا اس کو اٹھانے کی میرے اندر جرأت نہیں ہے. سونا ہے ذات، سونا ہے، لیکن اللہ کے رسول سے محبت کیسی ہے؟ کہا کہ قسم اللہ کی ذات کی، اللہ کے رسول نے میرے ہاتھ سے نکال کر کے پھینکا، اس پھینکی
زیب نہیں دیتا ہے، جبکہ اس کو لے جا کر کے فروخت کر کے اس کو استعمال میں لا لیتے تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول ناراض نہ ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا تو آپ حرج ظاہر نہ کرتے۔ پھر بھی صحابی کی اتباع کی جذبہ دیکھیے، دنیا کی دولتوں کو کیا ہے حقیر سمجھنے والے، پیروں کی دھول سمجھنے والے صحابہ اللہ کے رسول کی اتباع کی بات آتی تو اپنے سر نگاہ کیا ہے نیچے جھکا دیا کرتے تھے۔ حضرات یہ ہے اتباع کا طریقہ ہے، جذبہ کا۔ حضرات اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی چاہیے، آپ کو آپ کے راستے پر کیسے چلنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک موٹی مثال، ایک گاڑی سامنے چلنے والی گاڑی کو کیا کر کے فالو کرتی ہے، یہ راستہ معلوم نہیں ہے، سامنے ایک گاڑی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک گاڑی جا رہی ہے، تو یہ دوسری گاڑی پہلی گاڑی والی کی کیا ہے اتباع میں چلتی ہے۔ اگر وہ سیدھا جا رہی ہے تو یہ بھی سیدھا جائے گی، وہ دائیں مڑتی ہے تو یہ بھی دائیں مڑے گی، وہ بائیں مڑتی ہے تو بائیں مڑے گی، وہ تیز رفتار اختیار کرتی ہے تو دوسری گاڑی بھی تیز ہی اختیار کرتی ہے، وہ دھیمے ہوتی ہے تو یہ بھی دھیمے ہوتی ہے، یہاں تک کہ سامنے والی گاڑی رکتی ہے تو یہ بھی گاڑی کیا کرتی ہے، رک جاتی ہے۔ بعین ہی اتباع کا اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی گاڑی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے ہی جوڑ کر کے لے کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ رکو تو رکنا ہے، دائیں مڑنا ہے تو دائیں مڑنا ہے، تیزی اختیار کرنا ہے تو تیزی اختیار کرنا ہے۔ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، بڑھنے والوں کو چاہیے کہ نیکی میں آگے بڑھو، بڑھو نا، اپنے آپ کو دوڑاؤ، نیکی میں دوڑانا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نافرمانی مت کرو اللہ تعالیٰ کے، رک جاؤ، ڈرو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو رک جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے۔ بدعات و خرافات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا۔ زیبائش کو، آرائش کو، سوارنے دھجانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ کیوں کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے رسول کی اتباع ہے، یہ محبت ہے، نعوذ باللہ یہ نافرمانی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوٹی محبت ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ چوری ہے، حضرات چوری ہے، یاد رکھ لیجئے۔ سچی محبت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ ایک اور حیرت انگیز بات مجھے یاد آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ خواتین بھی، عورتیں بھی مسجد کے اندر کیا نماز کے لیے شامل ہو جاتی تھیں، اور ان کے لیے کوئی خاص دروازہ نہیں تھا، مردوں کے لیے الگ، عورتوں کے لیے الگ کوئی خاص دروازہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بات کا اظہار کیا، خواہش ظاہر کی کہ کاش یہ جو دروازہ ہے یہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا، یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے حکم نہیں دیا، کہا نہیں کہ اس کو مخصوص کرو، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، کہا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے ہو جاتا تو یہاں سے صرف عورتیں آتے اور وہاں سے کیا ہے مرد آتے۔ حضرات قربان جائیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے اتباع کے جذبے پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا، تا مرگ مرنے کی بیماری تک بھی حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے سے مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے حکم نہیں دیا، صرف اظہار کیا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے ہوتا۔ سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر دروازے سے داخل ہی رہے، کب تک؟ مر گئے، دنیا سے انتقال کر گئے، اس دروازے سے داخل ہونا پسند نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ دروازہ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، نہیں ہوتا، جب ہوتا تو ٹھیک ہے نا، اللہ کے رسول کی محبت میں نہیں داخل ہوں گا، وہ عورتوں کے لیے خاص کر دیتے، یہاں سے میں آؤں گا۔ یہ ہوتا ہے اتباع کا جذبہ۔ یہی حضرات محرم کے جو 2 روزے رکھتے ہیں اس میں سے ایک جو روزہ زائد رکھا جاتا ہے، 9-10 کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، اس میں سے ایک جو روزہ ہے وہ کس بات پر رکھتے ہیں مسلمان؟ اتباع، اللہ کے رسول کی صحیح راستے پر چلنے والے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ جماعت و جمعیت ہے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی مستحق بن کر کے جنت میں جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی خواہشات کا بھی کیا ہے لحاظ رکھتی ہے۔ یہ جو 2 روزے محرم میں رکھتے ہیں، ایک روزہ تو ضروری، دوسرا روزہ اللہ کے رسول کی اس خواہش پر کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر آئندہ سال زندہ رہوں گا تو میں وہ ایک روزہ بھی رکھوں گا، تو اس خواہش پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اظہار خواہش پر اس امت مسلمہ کے حق اور مسلمان جن کے بارے میں امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے گا، ایسے لوگ کیا ہے ان باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جہالت میں، نادانی میں، کم علمی میں اور اسی طرح سے کیا ہے ضلالت میں، بدعات میں پڑ کر کے اس طرح کی چیزوں کو
اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے، ان کو صحیح راستہ عطا فرمائے۔ اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، سنت اور بدعت کا فرق سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ضلالتوں سے گمراہیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ان تقاضوں کو، ان ضروری امور کو سمجھ کر کے اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ۔